دوستو آپ نے بہت سی لوگ دیکھا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی مقرر بن جاؤں گا یا میں بھی لوگوں کے سامنے باتیں کروں گا، لیکن اس میں ایک خامی ہے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے تقریر بلایا جاتا ہے بہت سی لوگوں نے لکھا تھا، اس قدر بگڑ جاتا ہوں کہ اپنے خیالات کو بخوبی جمع نہیں کر سکتا، اچھی طرح سوچ نہیں سکتا اور جو کچھ کہنا ہوتا ہے بول جاتا ہے۔ میں خود اعتماد اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی قابلیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے خیالات کو منطقی ترتیب دے کر موقع پڑنے پر لوگوں کے سامنے یا کسی خاص جلسے میں وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کے لیے بتاتا ہوں۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا، اپنے آپ میں خود اعتماد اور جرأت پیدا کرنا اور لوگوں کے سامنے تقریر یا گفتگو کرتے وقت تحمل اور سکون سے سوچنا بھی اتنا مشکل نہیں جتنا اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ سعادت پروردگار نے فقط چند نادر و یکتا افراد ہی کو نہیں بخشی، یہ بھی گالف کھیلنے کی قابلیت ہی کی طرح ہے۔ اگر اکثر شخص میں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کی تمنا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا یہ کوئی مشکل بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بولتے وقت اسی ہموار سے سوچ سکیں جیسے کہ آپ اپنے کمرے میں سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ دراصل سامعین کے سامنے آپ کی قوت فکر زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ان کی موجودگی آپ کے لیے تحریک و ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ بہت سے مقرر آپ کو بتایا گیا ہے کہ سامعین کی موجودگی میں ان کا ذہن زیادہ صفائی اور سرعت سے کام کرنے لگتا ہے اور وہ خود کو زیادہ پرجوش محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کا موقع پر ہنر ہے۔ بہرکیف اس بات کے متعلق آپ کو مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ تربیت اور مشق لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے خوف کو آپ کے دل سے نکال دی گئی اور آپ میں خود اعتمادی اور مستقل جرأت پیدا کر دی گئی۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا مطالعہ زیادہ مشکل ہے۔ وہ لوگ بھی جو بعد میں اپنے دور کے نامور اور نمائندہ مقرر مشہور ہوئے، شروع میں اس قسم کے مایوسانہ خوف کا شکار رہے تھے۔ میدان کا راز کے مشہور جنگجو بہادر ولیم چنگیز بدیان نے تسلیم کیا تھا کہ پہلی مرتبہ تقریر کرتے وقت اس کی ٹانگیں کپکپانے لگی تھیں۔ تقریر کرنے میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، خواہ 2 درجن ہی سامعین کے سامنے کیوں نہ کی جائے۔ اس میں ایک قسم کو بوجھ، عزت کا خیال اور ولولہ ہوتا ہے۔ مقرر کو ایک کسی ہوئے ستارے کی طرح ہونا چاہیے۔ 200 برس ہوئے غیر فانی سیسرو نے کہا تھا کہ اعلیٰ اور بلند پایہ تقریروں کا آغاز گھبراہٹ اور پریشانی سے ہوتا ہے۔ بھئی آپ پریشان نہ ہونا۔ اگر آپ تقریر کے دوران گھبراہٹ آتی ہے یا آپ کو خوف آتی ہے، یہ کامیابی کا سب سے بڑا آغاز ہے۔ یہ آپ کی جو تقریریں ہیں انشاءاللہ چند دن یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھانے جائیں گے اور آپ بہت بڑا مقرر بن جائیں گے مستقبل میں۔ بعض لوگ خواہ کتنی مرتبہ لوگوں کے سامنے بول چکے ہوں لیکن تقریر کے ابتدائی چند لمحوں میں گھبرائے رہتے ہیں، لیکن جب وہ ذرا جم جاتے ہیں تو ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ تقریر کے اولین چند لمحوں میں لنکن کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ ابتداء اس کا حال بڑا عجیب ہوا تھا، لیکن جب انسان سٹیج پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جب لوگوں پر نظر ڈالتا ہے تو پھر ایک دم بخوبی سے وہ گھبرا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی ویکنیس ہے۔
جب تک کسی شخص نے اپنے تقریر یا گفتگو یا موضوع کا خاکہ تک تیار نہ کیا ہو، جب تک اسے اپنے موضوع کا علم نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے خود کو کبھی مطمئن محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایک اندھے ہی جو اندھوں کی رہنمائی کر رہا ہو۔ ان حالات میں لازم ہے کہ وہ جو مقرر ہے، اس لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی تقریر، اپنی گفتگو، اپنے موضوع کو پہلے سے خاکے کی طرح اپنے ذہن میں یاد رکھے، لیکن وہ کبھی بھی گھبراہٹ یا کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ وسلام۔